بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر ایک حدیث کا ترجمہ ہے یہ منظوم اور اس نیت سے پڑھا جا رہا ہے کہ پڑھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور سب کو دے آمین میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے آتی تھی ندا پہ ہم جو مانگنے والا ہو آج اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو اللہ حقیقت بیان یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے آقائے جزا پرور سائل ہوں تیرے در پر میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے اسی کو پانے کے لیے اور اسی کو تلاش کرنے کے لیے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے ہم سب جمع اور یہ اس گناہگار کی سعادت ہے کہ اس جگہ بیٹھ کر کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ جگہ میرے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے ایک تو اس علاقے میں میرے بہت سارے عزیز و اقارب رہتے ہیں اگرچہ ملاقات کم ہوتی ہے اور یہاں کے جو مرکزی شخصیت ہیں حضرت مولانا محمد شمیم صاحب قاسمی دعوت برکاتہ وہ میرے بزرگوں میں سے ہیں مجھے اپنی طالب علمی کے زمانے سے ان سے
بنیاد حاصل ہے۔ اور میرے ایک دوسرے بزرگ دوست کہہ دوں تاکہ زیادہ وہ نہ ہو، حضرت مولانا انیس آزاد صاحب دامت برکاتہ، اور اس وقت نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا محمد یونس صاحب پاون پوری دامت برکاتہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہاں سے کچھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادر گرامی حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب نے ابھی راستے میں تھا تو مجھ سے فون پر یہ کہا کہ ہمارا یہ سلسلہ 7-8 دن سے چل رہا ہے اور اس میں ہم نے مقررین کے ساتھ موضوع لکھ دیے ہیں، تو مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا یا بتایا، میں نے پوچھا ان سے مجھے بھی بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ موضوع یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ اور امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ اب مجھے پتا تو کچھ ہے نہیں، لیکن میں سوچنے لگا کہ عجیب عنوان ہے یہ، ایسا ہے جیسے کسی بیمار سے کہا جائے کہ بیماریوں کا علاج اور اس بیمار کی ذمہ داری۔ واقعی میں تنہا اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، جو عنوان ہے وہ ایسا ہی ہے، بلکہ اس کی مثال جسمانی بیماریوں کے اعتبار سے بھی پوری امت پر ہی صادق آئے گی۔ یعنی اگر کوئی یوں کہنے لگے کہ جسمانی بیماریوں کا علاج اور امت مسلمہ کی ذمہ داری، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ امت مسلمہ تو بہت بیمار ہوتی، ڈاکٹر کی وہاں اگر جا کر دیکھیں تو آبادی کے تناسب سے کئی گنا زیادہ مریض مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی حفظان صحت کے مسائل یا بیماریوں کے علاج کے مسائل کے سلسلے میں اس بیمار امت کی ذمہ داریوں پر بات کرے تو پہلے یہ بات آئے گی کہ بھائی پہلے اپنی بیماریاں ٹھیک کرو، اس کے بعد بھی اور ذمہ داری ادا کرنے کا نمبر آئے گا۔ بالکل ایسے ہی قصہ ہے میرے بزرگ کو اصلاح معاشرہ اور اس امت کی ذمہ داری کا۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا اس عنوان سے کہ دنیا کے معاشرے کو ٹھیک کرنے میں یہ امت کیا کردار ادا کر سکتی ہے، عنوان تو یہ بنتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سوال یہی ہوگا کہ یہ امت خود اپنے معاشرے کو ٹھیک کر چکی ہے؟ دنیا کو ٹھیک کرنے کے سلسلے میں یہ امت اپنا کردار کب ادا کر سکتی ہے؟ جب اس امت کا اپنا کردار ٹھیک ہو، جب یہ اپنی اصلاح کا کام کر چکی ہو تو پھر دنیا کی اصلاح کا کام اس سے لیا جائے گا اور دنیا کے اندر اس کو اس کا مقام ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور سے دو باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان، بلکہ ہر مسلمان کہہ لیں، ہر مسلمان کو اپنی اصلاح کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ اصلاح معاشرہ کا جو لفظ ہے یہ تو ہمارے زمانے کی پیداوار ہے، یعنی ہم ہی لوگوں کا طے کیا ہوا ہے، ہمارے طبقے کا، اور اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں انسان مل جل کر رہتے ہیں، جس کو سوسائٹی کہتے ہیں، جس کو عربی میں مجتمع کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہو، اس کا سدھار کیسے ہو۔ ہندی میں سماج سدھار کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی زبان میں اگر اسی کو آسان لفظوں میں کہا جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، اس لیے کہ برائیوں کے ٹھیک کرنے کے سلسلے میں یہی ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، کسی دوسرے کو اچھا کام چھوڑتا ہوا دیکھے تو بتانے کی کوشش کرے۔ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ گویا اصلاح معاشرہ کا شرعی مفہوم بنتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ عام طور پر یہ فریضہ جس طرح ہمارے یہاں مردہ ہے، بالکل تقریباً کہہ لیں، بالکل نہ کہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کو
जब तक वो खुद उस चीज पर अमल न करता हो तो दूसरे को कहने में तकल्लुफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला मरहला है अपनी इस्लाह करने का। मुसलमानों में से हर फर्द अपनी इस्लाह करे। ताज्जुब होता है दुनिया में जहाँ कहीं भी गुजरते हैं और देखते हैं और हालात का अंदाजा लगाते हैं। अभी कोई अजीज हमारे बात कर रहे थे कि फला इलाके में काम की बहुत जरूरत है, इस्लाही काम की। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस्लाही काम की उम्मत के हर इलाके में शदीद जरूरत है, और इस्लाही काम करने वाले जितने लोग हैं वो बहुत कम हैं, उससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। वो जो पुराने जमाने से फारसी की कहावत चली आती है, तन हमा दागदार शुद्ध पंपा पूजा पूजा नहीं, सारा जिस्म जो है जख्म बन गया, मरहम कहाँ रखे, ऐसे किस्सा है इस उम्मत का। किस पहलू से आप गौर करेंगे, जिस पहलू से भी देखेंगे वहां कमजोरी नजर आएगी। तो बहैसियत एक मुसलमान होने के हम लोगों को यहाँ बैठकर ये तय करना है, ये सोचना है कि हम अपनी जिंदगी सही करने के लिए और अल्लाह के दूसरे बंदों की जिंदगी में जहां तक हमारा दायरे कार आता है वहां तक क्या हम कर सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, बदलने की जरूरत है अपने आप को, और रस्म रिवाज से निकलने की जरूरत है। हम लोगों का एक मिजाज बन गया कि हम तकरीरें सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं और नंबर दे देते हैं मुकर्रिरीन को कि फला मुकर्रिर ने तकरीर अच्छी की, फला की तकरीर जरा हल्की रही। तस्वीर काम होता है और माफी का डर लगता है कहते हुए, मगर मैं अपनी जात की हद तक ये जानता हूँ कि शैतान मेरे जैसे आदमी की नियत में हमला करता है कि मेरी नियत तकरीर भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नियत के सिलसिले में जितना मुतनब्बे किया है, जिस अंदाज से किया है, उसको पढ़ के तो कांप जाते हैं। मशहूर हदीस से कोई नई बात नहीं है, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, यानी आमाल की कीमत नियतों से बनती है। यह हदीस का मफहूम है। आप जानते हैं कि ये इरशाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस मौके पर फरमाया था? मुख्तसर याद दिलाते, सुना हुआ पढ़ा हुआ आप कहेंगे कि एक साहब ने हिजरत की थी, और हिजरत वो अमल था जिसकी बेशुमार फजीलतें थी, जो फर्ज था। और हिजरत का मफहूम ये था कि आदमी अपना घर बार, खानदान, कारोबार, रिश्तेदार और वतन सबको छोड़कर एक नई जगह चला जाए, मक्का छोड़ के मदीने जाए। उस वक्त इतना बड़ा अमल एक आदमी ने किया, मगर उसकी नियत में असल हिजरत की नियत के साथ साथ दुनिया के एक छोटे से काम की नियत भी शामिल हो गई कि फला औरत से निकाह करना है, वो हिजरत करके वहां चली गई, चलो हम भी चलते हैं, वहीं निकाह हो जाएगा। तो आप गौर करें कि इतनी बात कि उन साहब की नियत में दुनिया का एक काम शामिल हो गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हिजरत के अमल को कंडम करार दे दिया, कबूल नहीं है। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। ये मंजूर नहीं है कि दुनिया की किसी भी जरूरत की नियत से तो हिजरत का अमल करो, तो डर लगता है बहुत ज्यादा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरात सहाबा ने इस चीज को जिस तरह से सीखा है, उसका नमूना वो है जो आपने पढ़ा होगा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या। मैदान मुकाबला में उन्होंने एक दुश्मन को गिरा दिया और काबू पा लिया, या उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए और तलवार निकाल के मारने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि वो आदमी जो बिल्कुल काबू में आ गया, और काबू में किसके? हजरत अली के। हजरत अली के काबू में आने के बाद तो बड़े से बड़े पहलवान के लिए मुमकिन नहीं कि वो निकल सके, तो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने ये किया कि हजरत के मुंह पर थूक दिया। अब आप सोचें कैसा नाजुक मौका है, दुश्मन काबू में है, खत्म करना है उसको। लेकिन वाकया जो पेश आया है वो ये है कि हजरत ने उसको छोड़ दिया, अलग खड़े हो गए।
आदमी को ताज्जुब हुआ, उसने देखा और पूछा, या इशारा किया, पूछा क्या बात हो। देखने लगा कि आदमी जो अभी मारने के लिए तैयार था और मारने पर काबिल था, ये छोड़ के क्यों खड़ा हो गया। तो हज़रत ने फरमाया कि बात ये है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी मारने जा रहा था, मेरा कोई जाती मामला तो नहीं था, सिर्फ अल्लाह के लिए मुझे ये काम करना था, लेकिन जब तुमने मेरे मुंह पर फूंक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। इस गुस्से की हालत में अगर मैं तुम्हें मारता तो मेरे इस अमल में नफसानियत भी शामिल हो जाती। अब आगे का किस्सा भी आपको मालूम है, जो इस बात की दलील है कि जब सही नीयत से काम किया जाता है तो उसका नतीजा कितना अच्छा निकलता है कि वो आदमी जो अभी कुफ्र की हालत में मरने जा रहा था, खड़ा हुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये सही नीयत की बरकत होती है। तो मैं बात कर रहा था नीयत की, और सच्ची बात यह है कि अपनी नीयत के बारे में बार बार डर लगा रहता है और शैतान हमला इतना करता है, कभी इसकी तरफ से गाफिल ना हुआ करें। शैतान जैसा चौकस और मुस्तैद दुश्मन दुनिया में नहीं पाया जाता, बल्कि मैंने एक दफा यूं कह दिया कि शैतान की इस सिफत पर रश्क आता है कि वो कभी मायूस नहीं होता। कितनी ही आप कोशिश कर लें उससे बचने की, वो फिर कोशिश करेगा आपको गुमराह करने की। यानी मैं गुनाहगार आदमी, मुझे तजर्बे होते हैं, मुझे तजर्बा हुआ कि मैं नियत पर ही बात कर रहा हूँ, इखलास नियत पर, और शैतान मेरे कान में खूब मारता है, मुझसे आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, इस पर लोग कम बोलते हैं। अब अगर मैं ये बात अपने दिल में बिठा लूं तो मेरा तो काम खराब हो गया, मेरा अमल बेकार हो गया। मेरे बुजुर्ग को कहने का मतलब है अपने अमल के सिलसिले में बहुत ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। हदीस में आया है कि कोई आदमी अगर दिखावे के लिए कोई अमल करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे, ये अमल जो खालिस मेरे लिए करने का था, इसमें तूने दुनिया के लोगों को शामिल कर लिया, शरीक बना दिया, तो अब सुन ले, मेरे साथ जितने लोगों को तूने शरीक बनाया, अना अगना शुरका, मैं तमाम शुरका से ज्यादा बेनियाज हूँ, मुझे तेरे अमल की जरूरत नहीं है, मैंने तेरा अमल उन्हीं के हवाले कर दिया जिनको तूने शरीक किया। अमल ही बेकार हो गया, मकसद ही खत्म हो गया। तो नियत पर इत्तेफाक से बात आ गई, लेकिन नियत जो है वो हर चीज की बुनियाद है, इसलिए हम सब यहाँ भी ये इरादा करते हैं कि सही नियत से काम करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। नियत के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता, और हमारे अकाबिर ने तो इस सिलसिले में ऐसे नमूने छोड़े हैं कि हजरत शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन क़द्दसल्लाहु तआला से कहूँ, जब माल्टा की जेल में थे तो एक मर्तबा उनको देखा गया कि वो गमगीन बैठे, बहुत ज्यादा गम की कैफियत तारी है। उनके जानिसार शागिर्द रशीद शेखुल इस्लाम हजरत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने पूछा कि हजरत क्या गम है, आपके दिमाग पर क्या बोझ है, अंग्रेजों की पॉलिसी, अंग्रेजों की तरफ से सख्ती, उनकी तरफ से किसी भी किस्म का समझौता ना होना, कोई इस तरह की बात है। फरमाया कि नहीं, मैं उनसे नहीं डरता, मुझे सजा से भी डर नहीं लगता, मेरा गम तो फकत ये है कि कभी कभी अल्लाह ताला कुर्बानी भी ले लेते हैं और कबूल भी नहीं करते। अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है, अल्लाह ताला के कबूलियत के मेयार पर जो अमल उतरता है अल्लाह उसको कबूल करते हैं। तो डरने की जरूरत है हर वक्त। खैर बात ये हो रही थी कि हमें ये नियत करनी है कि जिंदगी को बदलना है, और बदलने के लिए अगले हफ्ते का इंतजार नहीं है, अगले महीने का इंतजार नहीं, सुबह का इंतजार नहीं, बल्कि मरने से पहले बदल लेना है। अब ये बता दें कि मरने का प्रोग्राम कब है। मैंने ये सवाल इस तरह इसलिए किया था कि याद रहे ये बात। बताएं किसका प्रोग्राम कितने दिन बाद मरने का है। कोई आदमी खड़ा हो जाए जिसको ये यकीन हो कि वो इस मजलिस के आखिर तक जिंदा रहेगा। जब ये नहीं मालूम है तो अभी करने का है, फिर अभी नियत करनी है, अल्लाह हमने अब तक जिंदगी खराब गुजार दी, अल्लाह हम सब नियत करते हैं कि अपनी जिंदगी अच्छी बनाए। अल्लाह
ہم اپنی زندگی آپ کے اچھے بندوں کی طرح گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ابھی کر لیں۔ اچھے بندے کیسے ہوتے ہیں اور وہ بندے کیسے ہوتے ہیں جن سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے مضمون بیان فرمایا، متقیوں کی کچھ صفات بیان کی۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، دوڑو سبقت کرو اپنے رب کی طرف سے ہونے والی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ أعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ اب جب یہ بات آئی کہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے تو باری تعالیٰ نے تھوڑا سا تعارف کرایا متقی کون لوگ ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی وہ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ چند صفات بیان کی، اور تعجب اس پر ہوتا ہے کہ پہلے وہ صفات بیان کی ہیں جن کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے، اور ایک چیز بیان کی ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس کو بعد میں بیان کیا ہے۔ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں، یہ نہیں فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو گھر بار کو چھوڑ کر دن رات اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، مدرسے میں، مسجد میں، جماعت میں گزارتے ہیں، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو دن رات تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اور خرچ کس پہ کریں گے؟ اللہ کے بندوں میں، خیر کے کاموں میں، بھئی اللہ کے بندوں ہی میں تو خرچ کریں گے۔ خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ متقی ہیں، یعنی خرچ کرنے والوں کو متقی بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور یہ ذمہ داری کا احساس ان میں اتنا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس خوب پیسہ ہے تب بھی کرتے ہیں، اور زیادہ پیسہ نہیں ہوتا تب بھی کرتے ہیں۔ عام طور سے تصور بنا ہوا ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کرے، جو غریب ہے وہ تو بیچارہ کیا خرچ کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ متقی لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے ان کے پاس کم ہے تو کم دے دیتے ہیں، لیکن دیتے ہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس 100 روپے ہیں اس میں سے وہ 1 روپیہ دے، اور ایک آدمی جس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے وہ اس میں سے 1 کروڑ دے؟ کیا بعید ہے کہ وہ 1 روپیہ اس کے 1 کروڑ سے زیادہ قبول ہو جائے؟ تو اصل تو یہ کہنا ہے کہ صفت متقیوں کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس سے اگلی صفت اور عجیب ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم لوگوں میں تو بہت سو کا خیال یہ کہ اگر آپ متقی بن گئے تو غصہ کرنے کا ہمیں خاص حاصل ہو گیا۔ سچی بات کر رہا ہوں، مجھے تجربہ ہوا اس کا۔ ایک آدمی سلسلے میں داخل ہوا، اب 1.5 مہینے کے بعد فون آتا ہے کہ حضرت جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے تو غصہ بہت بڑھ گیا۔ میں کہا سبحان اللہ، یہ تو اچھا فائدہ ہوا، بھائی میں نے تو ایسی کوئی بات آپ کو نہیں بتائی تھی کہ جس کی وجہ سے غصہ بڑھ جائے۔ میری سمجھ میں آ گئی بات۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ اب آپ کو کچھ نہ کچھ برائیوں کا احساس پہلے سے زیادہ پیدا ہو گیا ہوگا، تو اب کسی کی غلطی دیکھ کر آج آپ کو زیادہ غصہ آنے لگا اس بات پر کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا ذرا غور کریں اس بات پر کہ خود آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اندر کتنے عیب ہیں، اور دوسرے کے بارے میں معلوم ہے کہ کتنے عیب ہیں اس میں۔ ہمارے حضرت عجیب بات فرمایا کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے عیب یقین کے ساتھ معلوم ہے، اور دوسرے کے عیب یقیناً شک کے ساتھ معلوم ہے۔ دوسرے کے جو عیب ہیں 100% ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں، دوسرے کے عیب کا تو گمان ہے اور اپنے عیوب کا یقین ہے، مگر اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو برا سمجھتے ہیں۔ عجیب بات نہیں؟ ایک حدیث میں نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو اس کے عیوب کا احساس پیدا کر دیتے ہیں اس کے دل میں، اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔
یہ اللہ ذرا سوچے، ڈر لگتا ہے اس کو سن کر کہ یہ کتنی عجیب پہچان ہے. ہم سب لوگوں کا حال تقریباً یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں. اس کا کیا مطلب پڑے گا؟ اللہ کی رضا ہمیں حاصل نہیں ہے. اور ہم لوگوں کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے بات کریں، ہر آدمی بات کرنے میں متقی نظر آتا ہے. معاف کیجیے گا، بات جب کرے گا آدمی تو اس طرح کرے گا کہ جیسے دوسرے لوگ عمل نہیں کرتے اور وہ اکیلا عمل کرتا ہے. بات اس طرح کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اس طرح کی بات کر کے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. حضرت نے سنایا، لکھا بھی ہے کتابوں میں، کہ ایک وکیل صاحب سے ملاقات کی اور وکیل صاحب کی زندگی جو تھی وہ کوئی سمجھدار زندگی نہیں تھی. ان کی کمائی بھی ٹھیک نہیں تھی. ان کے گھر میں ٹیلی ویژن بھی تھا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ فلم بھی دیکھنے جاتے تھے، کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے، سارے کام الٹے سیدھے جو تھے سب ہوتے تھے. اب حضرت سے ملاقات کی تو حضرت نے ان کو تھوڑا سا کچھ سمجھایا، گناہوں کے سلسلے میں احساس دلایا، توبہ کی تلقین کی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ساری بات پوری ہو گئی تو آخر میں وکیل صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ کی بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا، آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی. اور حضرت سچی بات یہ ہے کہ کبھی جانتے بوجھتے تو کوئی گناہ کیا نہیں، بھولے سے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی. جس آدمی کی یہ زندگی ہے اس کی آنکھوں پہ کتنی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جانتے بوجھتے کبھی گناہ نہیں کیا. جب کبھی نماز نہیں پڑھتا، اس کی آمدنی صحیح نہیں ہے، جو فلم دیکھتا ہے اور گناہ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جانتے بوجھتے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں. پتہ نہیں گناہ کسی ایک ہی گناہ کو سمجھ رکھا ہے جو شاید نہ کیا ہوگا. ایسے ہی لگتا ہے اس بات. تو غصے کو پینے کی بات قرآن میں کہی، والکاظمین الغیظ، متقین وہ ہیں جو غصے کو پیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا جن کو غصہ نہیں آتا. یہ بھی غصہ آتا ہے، آنا چاہیے. غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے. ایسا بھی نہ ہو جو اکبر نے کہا ہے، اور اکبر کی تو 100 سال پہلے کی بات ہے، آج تو کہیں آگے ہے، کہ خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو شریعت میں مطلوب نہیں ہے. غلط بات پر غصہ تو آنا چاہیے، مگر اس غصے کا اظہار صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. شریعت کے خلاف بات پر غصہ آئے تو اس کا اظہار صحیح طریقے سے ہو، اور اگر ذاتی بات پر غصہ آئے تو اس کو تو پی لیا جائے. والکاظمین الغیظ کا اصل تعلق اپنی ذاتیات ہے. آپ کو تکلیف پہنچ گئی کسی سے، آپ کو غصہ آیا، بدلہ نہ لیں، غصے کو پی جائیں اور پھر کیا کریں؟ والعافین عن الناس، معاف کر دیں. کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوچ کے معاف کر دیں کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. حدیث نقل کی ہے حضرت نے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو یہ سوچ کر معاف کر دے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے نا، ہمارا سب کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کی رعایت کرتا ہے اس لیے کہ میرے ماں باپ کی اولاد ہے، تو ایک انسان دوسرے انسان کی رعایت کرے اس وجہ سے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. تو فرمائیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس کو میرا بندہ سمجھ کے معاف کیا تھا، تو بھی تو میرا بندہ ہے، میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف. ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ کی معافی کی ضرورت نہیں؟ تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا مزاج یہ تقویٰ ہے. قرآن کہتا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. والعافین عن الناس. بات بڑا ہوگا واقعہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، باقی شوربے کا پیالہ لے کے آئی گرم گرم، اور پتہ نہیں کیا صورت ہوئی، آ کے حضرت جی کے اوپر اس کے ہاتھ سے گر گیا گرم گرم شوربہ. اب آپ سوچیں کہ کوئی بڑا آدمی دنیا کا دنیا کے اعتبار سے تو اس کا کیا حال ہے؟ باندھی کی حیثیت تو نوکرانی جیسی بھی نہیں ہوتی، برداشت کرے گا وہ؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا
غصہ تو ان کو بھی آیا، ظاہر تکلیف ہوئی، تو اچانک غصہ آیا، اس کی طرف دیکھا تو وہ جانتی تھی کہ یہاں کس چیز کا، کیا چیز اس کا توڑ ہے۔ اس نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایک دم غصہ ختم ہو گیا۔ اب وہ مزاج سمجھنے والی تھی، کہہ لے کہ والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیتے ہیں، اور ماں جب معاف کر دیا، اس نے آگے بھی پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہنے کہ چل آزاد بھی کر دے، اللہ اکبر، غلطی کی ہے اور آزادی مل گئی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند ہے۔ ایک ٹکڑا اور ہے متقیوں کی صفات میں سے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اس میں تو اور تعجب ہوتا ہے، بات متقیوں کی ہو رہی ہے نا۔ متقی وہ کہ جب ان سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، اذا فعلوا فاحشة بے حیائی کا کام یا اپنے اوپر ظلم، یعنی کوئی بھی گناہ بڑا یا چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، کیسے متقی ہیں جن سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ متقی وہ ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے کہ متقی ہونے کے لیے گناہ سے بچنے کی کوشش تو کرنی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے تقویٰ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے میرے بندوں کا حال کیا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة، متقی وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ذکر اللہ، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، بات کیا ہے؟ گناہ ہونے کے بعد ان کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کے کرتے ہوئے میرے اللہ نے مجھے دیکھا ہے۔ سب کو معلوم ہے ایک حدیث کی مشہور دعا ہے، حدیث کی دعائیں ہم لوگ نہ جانتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کی دعاؤں میں وہ سب کچھ ہے جو دعا میں چاہیے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے علوم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا من قل عند نعمته شکری فلم یحرمنی، اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے محروم نہیں کیا۔ کون ہے جس نے شکر ادا کیا ہو؟ شکر کی بات ہے تو ایک بات عرض کروں، مشہور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو بار بار یہ ذہن میں سوال آتا تھا کہ بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک دن بیٹھ جائیں گے ہم تصویر لے کے یا وہ لے کے جس میں بہت ساری چیزیں گنی جا سکیں، گننا شروع کریں گے کہ یہ بھی ہے اللہ کی نعمت، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن میں تو فہرست پوری ہو جائے گی، مگر عجیب بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں گن سکتے، تو ساری نہیں گن سکتے۔ تو پتہ ہی چلا کہ نہ گننے کی 2 وجہ، نہ گن پانے کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہی بہت زیادہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی نعمتیں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کے نعمت ہونے کا تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں آئے اور خیریت سے گھر واپس پہنچ گئے، معمولی نعمت ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے بعض آدمیوں کے ساتھ کہ وہ آئے اور راستے میں گر گئے، ہڈی میں فریکچر ہو گیا۔ ہم سب کے ساتھ یہ نہیں ہوا تو یہ اللہ کی نعمت ہوئی نا، مگر احساس ہوتا ہے اس کا کہ ہم خیریت سے واپس آ گئے۔ میں آپ کو بالکل ایک اپنی مثال دے رہا ہوں آج ہی کی، اللہ کے رسول سے ظاہر نہ ہو، راستے میں ایک کتا نظر آیا ابھی گاڑی میں آتے ہوئے، اور کچھ عجیب سا تھا، اور وہ کتا ہی کیا تو عجیب سا تھا۔ تو مجھے اس کو دیکھ کر باولے کتے کا خیال آ گیا، پتہ نہیں کٹ کھانا کتا تو ہوتا ہے۔ اچھا پھر آپ کو معلوم ہے کہ اگر کتا کاٹ گیا ایسا کتا تو انجیکشن لگتے ہیں بہت سارے، تو فوراً پھر مجھے خیال آیا کہ میرے اوپر اللہ کا یہ فضل ہے کہ میرے یا میرے گھر کے کسی آدمی کو کبھی کتے نے نہیں کاٹا کہ ہمیں انجیکشن لگوانے پڑے۔
تو اللہ نے توفیق دی، میں گن گن کر شکر ادا کرتا رہا، ہر ایک کا نام لے کر کہ اللہ فلاں کو بھی نہیں کاٹا، اللہ تیرا شکر، فلاں کو بھی نہیں کاٹا، اللہ تیرا شکر۔ اس طرح سے سوچا کریں، اللہ کی نعمتوں کو اس طرح سوچا کریں۔ ہمارے ایک دوست سنایا کرتے ہیں کہ ان کے جاننے والے کو کوئی بیماری ہوئی، اس کا علاج انہوں نے کیا، اور آج کل کا جو علاج ہے ایلوپیتھک علاج، وہ علاج بھی ہے اور بیماری بھی معلوم ہے۔ تو علاج سے وہ بیماری تو ٹھیک ہو گئی جس کا علاج تھا، لیکن ایک نئی بات یہ پیدا ہو گئی کہ منہ کے اندر جو لعاب ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی وہ بننا بند ہو گیا، سوکھ گیا منہ۔ اب کھانا چاہا تو پتہ چلا کہ لقمہ چپتا ہی نہیں، لقمہ نگلا ہی نہیں جاتا۔ معلوم ہوا کہ لعاب کی مدد ہی سے تو لقمہ اندر پہنچتا ہے۔ تو اب کھانے سے معلوم ہو گئی، اب پھر دوبارہ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ صاحب آپ کو اس کے لیے الگ سے دوا کھانی پڑے گی۔ تو معلوم ہوا کہ 10-12 ہزار روپے مہینے کی دوا کھانے کے لیے، منہ میں تھوک پیدا کرنے کے لیے۔ آیا کبھی خیال ہمیں کہ یہ تھوک اللہ کی کوئی بڑی نعمت ہے؟ سرے سے نعمت ہی ہے، اس کے خیال کبھی آیا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا معاملہ ایسا ہے، عجیب، اللہ کی نعمتوں کو تو شمار کرنا اور سوچنا ہوتی ہے۔ وہ اردو کے ایک مشہور شاعر ہے، آپ سب جانتے ہیں ان کو، لیکن نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا شعر ہے کہ ہم نے کیے گناہ، دی فرصت گناہ اور وہ بھی چاہتی، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار، دی فرصت گناہ اور وہ بھی 4 دن اتنے سے دنوں کے لیے بغیر گناہ کرنے کے لیے، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے بہت برا لگا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو حضرت نے اس کو بدلا، حضرت نے فرمایا ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار۔ حضرت نے رسالہ بنا ہے بیان انزل پر، کتنے بڑے حوصلے پروردگار۔ تو حدیث کا مضمون ہے یا من قل عند نعمته شکری فلم یحرمنی، اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، اور اے وہ ذات کہ جس کی آزمائشوں پر میں نے صبر کم کیا مگر اس نے مجھے نامراد نہیں کیا۔ اللہ کی طرف سے ذرا سی آزمائش آ جاتی ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے، پورے علاقے کو پتہ چل جائے گا فلاں صاحب بیمار ہے، اور ہم سے کوئی ملے گا تو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ طبیعت خراب ہے، اور اگر الحمدللہ بھی کہیں گے تو ایسے لہجے میں جس سے معلوم ہو جائے کہ طبیعت خراب ہے نا، ایسے آہستہ سے کہیں گے جس سے پتہ چل جائے کہ بیمار ہے۔ عجیب بات، ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا، اپنے حضرت کو بھی دیکھا ہے، کبھی بھی اگر پوچھا جائے، فون پر آپ طور سے پوچھنے کا اتفاق ہوا حضرت کیسے مزاج ہے، میرے اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے، میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں، اتنے پیار سے اور اتنی مستعدی سے، اتنی ہمت سے جواب ملتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، جیسے کسی نے منہ میں مٹھائی رکھی۔ ذرا سی پریشانی، حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی شکایت اللہ کے بندوں سے کرتے پھرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی نعمتوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں سب چھپا رکھی ہیں، اور ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے اس پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں یا من قل عند بلیتہ صبری فلم یخذلنی، اے وہ ذات جس کی آزمائشوں پر میں نے صبر کم کیا ویسے مجھے نامراد نہیں کیا۔ اور اصل جو یاد آیا تھا جس پر وہ یہ ٹکڑا تھا وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اور اے وہ ذات جس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا مگر مجھے رسوا نہیں کیا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ اگر آدمی سوچے ہم نے کتنی مرتبہ گناہ کیے، شمار کرنا مشکل ہے، جس طرح اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا مشکل ہے، ہمارے لیے اپنے گناہوں کو شمار کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اور ایسے ایسے گناہ ہم نے کر رکھے ہیں کہ اگر اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے تو یہ عزت کرنے والے منہ پہ تھوک کے بھاگ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سچائی کا کام کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے
تو لوگوں سے آڑ کر لیتا ہے. آدمیوں کے سامنے تو نہیں کرتا نا آدمی گناہ, لوگوں سے آڑ کر کے گناہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے, تجھے دیکھنے والے جتنے ان میں سب سے کمزور تو نے مجھے ہی سمجھا, سب سے پردہ کر لیا, مجھ سے تو کوئی پردہ نہیں کیا, میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں. کیا مقانی الخطایا فلم یفتحنی, یہ وہ ذات جس نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا مگر مجھے رسوا نہیں. تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, یہ ہے متقی کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ اپنے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اللہ سے گناہ معاف مانگتے ہیں. اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ معاف کرے؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے اچھے انسان بنیں اور پھر دنیا کے اندر ہمارے ذریعے سے کس طرح سے اصلاح عام ہو. وہ جو میں بات کر رہا تھا موضوع کی کہ صاحب اصلاح معاشرہ اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں, تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ابھی سے یہ نیت کرنی ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ نیت جو ہے ہر آدمی کو کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو الحمدللہ اپنی محنت سے, بزرگوں کی تربیت سے کسی ایک درجے پر پہنچ گئے ہوں, ورنہ ہمارے جیسے گناہگار روزانہ گناہ کر کر کے اپنا جس طرح نقصان کرتے ہیں. تو ابھی یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں انشاءاللہ. اور جب ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے تو پھر دوسروں کی زندگی بھی ہمارے ذریعے بدل جائے گی, حالات بدل جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی قسم کی برائی, چاہے وہ عمل کی خرابی ہو, چاہے وہ عقیدے کی خرابی ہو, اصلاح معاشرہ کا حصہ سب ہے. اور خاص طور سے یہ جز میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عقیدے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمل ٹھیک ہو, بلکہ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ عمل میں بھی اس نے بندوں کے حقوق کو تھوڑا بہت سمجھا ہے, اللہ کے حقوق کو اس نے بھی بالاحصاب پر رکھا ہے. وہ اردو کے شاعر کا شعر ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور, چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. یعنی مطلب یہ ہے نماز کے بجائے انسانوں کی دلجوئی کا کام کیا جائے. ان سے کوئی پوچھے کہ انسانوں کی دلجوئی کر کے کام چل جائے گا, اللہ کی نافرمانی جب ہوگی, اللہ کا کوئی حق ادا نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. وہ ایک صاحب تھے, کیا تھے وہ, فارسی کے شاعر, میں بولتا ہوں مولانا کو یاد ہوگا نام, فارسی کے مشہور ایک شاعر گزرے ہیں, ان کا فارسی کلام بہت شاندار تھا. تو اس کو سن کے, اس کو پڑھ کے ایران کا کوئی آدمی آ گیا دلی, اور اس نے دیکھا, سو پوچھا لوگوں سے کوئی ثنا صاحب سے ملاقات کرنی ہے, بیدی مرزا بیدی. تو وہ ملاقات کے لیے پہنچا, اور اتفاق سے جب اس کو وہاں پہنچایا گیا تو وہ ایسا حال تھا کہ بیدی صاحب جو ہے داڑھی موڑ رہے تھے, یا نائی کے پاس بیٹھے ہوں گے موڑوا رہے تھے. تو اسے دیکھ کے بڑا تعجب ہوا, وہ تو حسن زن لے کر آیا تھا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کلام سن کر آدمی حسن زن رکھتا ہے اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ بس سننا ہی اچھا تھا دیکھنے کے مقابلے. تو وہاں بھی یہی ہوا. اب وہ آدمی کہنے لگا کہ آقا ریشمی تراشی, حضور کیا آپ داڑھی چھینتے؟ تراشیدن کے معنی چھیننے کے آتے ہیں فارسی, ارے داڑھی مڑاتے ہیں. تو بیدی صاحب جو تھے تو شاعر تھے, انہوں نے جواب میں اپنی طرف سے گویا ایک الزامی سا جواب دیا, بلے بلے کن دلے کسے نمی تراشا. ہاں داڑھی تو موڑتا ہوں لیکن کسی کا دل جو ہے نہیں دکھاتا. وہ اللہ کا بندہ عجیب تھا, وہ جو آیا تھا وہ کہنے لگا آرے دل رسول اللہ کی تلاش. اللہ کے رسول کا دل دکھا رہے ہو تم کہتے ہو میں کسی کا دل نہیں دکھاتا, تم تو اللہ کے رسول کا دل دکھا رہے ہو. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عمل بھی تو وہ پہلو, اللہ کے حق بھی اور بندوں کے حق بھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدے کا مسئلہ. موجودہ زمانے میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو مذہب سے دور ہے, جدت پسند ہے, اس کے یہاں عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ تو الگ مسئلہ ہے.
لیکن ایک طبقہ اپنے میں سے ہے، دینداروں میں سے ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ آج ہی میں دن میں ملا بخاری شریف کا آخری درس تھا ایک مدرسے میں، تو یہ بیان کرتے کرتے یہی بات میری زبان پر آئی کسی مناسبت سے، تو یوں ہی نظر ڈالی تو اللہ اکبر، بخاری شریف کا جو آخری صفحہ سامنے کھلا ہوا تھا اسی میں حدیث نظر پڑ گئی۔ حدیث میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور حدیث میں یہ بخاری کی حدیث ہے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور پھر واپس نہیں آ سکتے یہاں تک کہ تیر واپس آ جائے۔ تیر تو واپس نہیں آتا، لہٰذا وہ بھی واپس نہیں آئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین سے نکل جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ان کا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ عقیدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے علماء امت نے ہمیشہ ہر دور میں قربانیاں کی۔ علماء پر جو عام طور سے آزمائش آئی ہے وہ زیادہ تر عقیدے کی اصلاح کے سلسلے میں آئی ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے گا تاریخ، اصول کی حفاظت کے سلسلے میں ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وہ شخص جس کو امت کا 2/3 طبقہ ہر دور میں اپنا امام مانتا آیا ہے، اس کا انتقال جیل میں ہوا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش، اور اس کے بعد اہل سنت کے مشہور ترین بزرگ اور امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عقیدے کا مسئلہ تھا، اور ایک باطل فرقے نے حکومت وقت کو اپنے نظریے سے متاثر کر دیا تھا، اور اس نے یہ چاہا تھا کہ امام احمد جو سب سے بڑے آدمی اس وقت ہیں وہ فتویٰ دے دیں ہماری مرضی کے مطابق۔ انہوں نے انکار کر دیا اور صحیح مسئلہ بیان کیا، حکومت نے ان کو گرفتار کیا۔ دو باتیں قابل ذکر ہیں، جب ان پر آزمائش کا وقت آیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں وہ زندہ تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احمد کو پیغام دے دو کہ وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے یہ خوشخبری لے کر امام مزنی اپنے ایک شاگرد تھے ان کو بھیجا کہ امام احمد کو جا کر یہ بتا دو۔ انہوں نے بتایا جا کر، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا میرے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے ایسا فرمایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ خوشخبری تم لے کر آئے ہو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اپنے بدن کا کرتا اتارا اور کہا بس یہ میری طرف سے تم لے جاؤ، تم خوشخبری لے کر آئے۔ اور عجیب بات ہے، وہاں جا کر انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ امام احمد نے اس خوشخبری کو سن کر اپنا کرتا دیا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو استاد ہیں، امام احمد کے بھی استاد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کرتا تو تمہارا ہے، تمہاری ملکیت ہے، مگر تم مجھے اجازت دو اس کو پانی میں بھگو دو اور وہ پانی مجھے دے دو۔ وہ پانی لے کر پیا اور بدن پر پڑا۔ امام شافعی نے برکت حاصل کرنے کے لیے امام احمد کی دعا۔ اور اس سے بھی عجیب بات ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ جب ان کو لے جایا جانے لگا کوڑے لگانے کے لیے، 70 سال کی عمر میں کوڑے لگائے گئے، زبردست کوڑے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بعد میں امام احمد نے بتایا، آزمائش بعد میں ختم ہو گئی تھی، بعد میں جو خلیفہ آیا متوکل اس نے حالات بدلے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب امام ہو گئے تب انہوں نے بتایا کہ جب مجھے کوڑے لگانے کے لیے لے جانے لگے تو پیچھے سے کسی نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ امام احمد تم مجھے نہیں جانتے ہوتے، میں ابو الحیثم ڈاکو، اس زمانے کا ایک مشہور ڈاکو تھا۔ اس نے کہا کہ میں ڈاکو ہوں، تم نے میرا نام ضرور سنا ہوگا۔ میں نے مختلف اوقات میں چوری اور ڈاکوں کے سلسلے میں 18,000 کوڑے کھائے ہیں۔ اس نے کہا احمد بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے گندی دنیا کے لیے 18,000 کوڑے برداشت کیے ہیں، تم اللہ کے دین کے لیے اس کو برداشت کر دینا، اپنے موقف سے مت ہٹنا۔
साबित कदम रहना। उलमा ने हर दौर में ये काम किया है। उलमा पर आम तौर से जो आजमाइशें आई हैं वो इसी राह से आई हैं। इसलिए हम आजमाइश नहीं मानते, अल्लाह हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो छोटी से छोटी आजमाइश के भी लायक नहीं है, लेकिन हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि अगर अल्लाह की कोई हिकमत कभी ऐसी आए तो अल्लाह ताला हमें साबित कर दिया था। तो माशरे को ठीक करने के लिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिम्मेदारी तो हर आदमी की बनती है, मगर हर आदमी की जिम्मेदारी पहले ये बनती है कि वो अपने आप को ठीक करे। हम सब ने नियत कर लें, इरादा कर लें, और ये इंशाअल्लाह तक महदूद न रहे, अल्लाह के वास्ते पक्का इरादा कर लें कि बस अभी से हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। जिन गुनाहों की हमें आदत पड़ी हुई है उन गुनाहों को हमें छोड़ना है, अल्लाह वालों के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है और अपनी जिंदगी को बदलना है। वो हमारा मालिक, वो खालिक जो बिल्कुल बेनियाज है, वो अपने बंदों से राजी होने को बहुत पसंद करता है। अजीब बात है, हदीस में आया है, अगर सारी दुनिया के इंसान, आदम से लेकर कयामत तक के इंसान भी, जिन्नात भी, छोटे भी, बड़े भी, मोमिन भी, काफिर भी, सारे के सारे मिलकर दुनिया के सबसे बड़े मुत्तकी की तरह हो जाए तो अल्लाह की अज़मत में कोई इजाफा नहीं होगा। और ये सब मिलकर अल्लाह के नाफरमान हो जाए तो अल्लाह की अज़मत में कोई कमी नहीं होगी। ऐसी बेनियाज ज़ात, उसका ये आलम है कि वो अपने बंदों से राजी होने को खूब पसंद करता है, तैयार रहता है वो अपने बंदों से राजी होने के लिए। एक हदीस मुस्नद सुनन दारिमी में है, हमारे हज़रत ने उसको नकल किया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और सबको हुक्म दिया फरिश्तों को सजदा करें, सबने सजदा कर दिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसको अल्लाह ने मरदूद बना दिया और उसने अल्लाह से मोहलत मांगी क़यामत तक। सारी बात आप मालूम है, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने कह दिया। जब उसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक की मोहलत दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये तो मेरी सारी औलाद को जहन्नम में ले जाके भर देगा। उसने चैलेंज भी दिया था। जब अल्लाह से मोहलत मिलने का यकीन हो गया, अल्लाह ताला ने कह दिया इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम, तो अब वो कहने लगा कि अब मैं आपके मतलब को देखूंगा, अब इनको मैं गुमराह करूंगा। वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम वला युबत्तिकुन्ना आदानल अनआम वला आमुरन्नहुम वला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह। चैलेंज दे रहा है, तफसील से कह रहा है, मैं ये गुनाह कराऊंगा, मैं ये गुनाह कराऊंगा, इन सब को जहन्नम में ले जाके भर दूंगा। तो आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ बेचारे अकेले थे वो तो डर गए कि अजीब हो गया, अल्लाह ने इसको मोहलत दे दी, ये मेरी सारी औलाद को जहन्नम में ले जाके भर देगा। उन्होंने अल्लाह से दरखास्त किया था, आपने शैतान को तो मोहलत दे दी, बहकाने की मेरी औलाद को, मेरी औलाद के लिए क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, सवाल अच्छा, सही चीज पूछी है तुमने। ये समझ रहा है कि जिसको बहकाएगा जहन्नम में ले जाएगा, जिससे गुनाह कराएगा उसे जहन्नम में ले जाएगा। मैंने आपकी औलाद के लिए तौबा का दरवाजा खोल दिया। शैतान बहकाएगा और उनसे गुनाह कराएगा, अब उसके बाद वो बंदा नादिम होकर मेरे पास आएगा और मुझसे माफी मांगेगा। मैं वादा करता हूँ हर एक को माफ कर दूंगा, कितना ही बड़ा गुनाह करके आएगा मैं माफ कर दूंगा। मेरा बंदा अगर एक दिन में 70 दफा तौबा तोड़ के 70वीं बार भी तौबा करने के लिए आएगा, मैं माफ कर दूंगा। मेरा बंदा अगर जमीन भर गुनाह लेकर आएगा, मैं जमीन भर रहना तो मग़फ़िरत लेके आ जाऊंगा। मुझे अपने बंदों को माफ करना बहुत पसंद है। तो हमारा वास्ता ऐसे रब से है जो हमें माफ करने के लिए खुद तैयार रहता है। अल्लाह को राजी करने की फिक्र करें और उसके बाद इस उम्मत के हालात जाने देते। यही काम है हम सब के करने का। हम सब ठीक हो जाएंगे, वो उम्मत ठीक हो जाएगी और हालात बदल जाएंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।